ملاقات میں چائے پیش کی تھی عمران خان صاحب نے آپ؟ چائے بھائی کیا پیش کی؟ مجھے ہمیشہ عمران خان صاحب نے چائے پلائی. میں نے کہا پوچھ وہ اور لوگ تھے جنہیں وہ چائے نہیں پلاتے تھے. میرے تو ڈرائی فروٹ بھی رکھتے تھے اور میں ان کے باورچی خانے میں جب جاتا تھا تو سجاول سے کہتا سجاول دودھ لاؤ اور بسکٹ لاؤ اور فلاں فلاں چیزیں لاؤ. ہاں جی. تو وہ خان صاحب کچھ بیچارگی سے اور کچھ مجھے مطمئن کرنے کے لیے کہتا آپ کا تو اپنا گھر ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے ایک دفعہ کہا کہ سجاول جو ہے بڑا اچھا آدمی ہے. کہنے لگے ہاں جی آپ کا سارا دن کالم پڑھتا ہے, آپ کی تعریفیں کرتا ہے اور آپ کی خدمت کرتا ہے, تو آپ تو ظاہر ہے سجاول آپ کے لیے تو اچھی آدمی ہے. آپ کی گائیڈنس کے بعد ہی ہارون صاحب مختلف فیزز کے گزر کے آپ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں. نہیں, وہ تو جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے کسی کو, اس میں ہمارا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے, جو اللہ کی مرضی تھی اس نے ہمارے دل میں ڈال دیا. اچھا, آپ نے کنارہ کیوں کیا عمران خان صاحب سے؟ اتنا پرانا تعلق. وہ میں بتاؤں گا نا جب وقت آئے گا, تو وہ تو آگے تو پوچھے تو صحیح. میں نے تو یہ سارا کام مجبوری میں کر رہا تھا. یعنی مجبوری کیوں؟ کمپنی اچھی, بھائی ملک میں تبدیلی آ جائے. خان صاحب آپ کو پسند نہیں تھے؟ نہیں پسند ہے, پسند ہے. گپ شپ کے لیے بڑا اچھا آدمی ہے, کام کے لیے کوئی ٹربل نہیں. نہیں, کام بہت کم بات وہ سمجھتے تھے. بعض اوقات تو بڑا موڈ اچھا ہوتا تھا. وزیر اعظم ہے اس وقت ملک کے, ایسا نہ کہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی. وزیر اعظم تو واجد علی شاہ جیسے لوگ بادشاہ ہو جاتے ہیں, ظفر اللہ جمالی جیسے وزیر اعظم ہو جاتے ہیں. اس کا لیاقت سے تعلق نہیں, کوئی تعلق لیاقت سے حکمرانی کا نہیں ہے, دولت کا نہیں ہے, شوہرت نہیں ہے. اداکار رنگیلا بڑا مشہور ہو جاتا ہے. عمران خان نے تو پھر بھی محنت بہت کی ہے. اداکار رنگیلا تو یہ مسخرہ پانی کرتا تھا, ٹامک ٹوئیاں مارتا تھا. وہ بھی تو شہرت کوئی چیز نہیں ہے, آزمائش کے لیے دی جاتی ہے. دولت بھی نہیں چیز, اقتدار بھی کوئی چیز نہیں. خدا کے ہاں اگر کوئی چیز ہے وہ علم ہے, وہ فقر ہے, وہ ایثار ہے, وہ یعنی خدا کے بندوں سے محبت ہے, وہ اپنے آپ ضبط نفس ہے, وہ اپنے آپ کو تراشنا اور مہذب بنانا ہے اور اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. اس کا اوج ایک کمال ایک فکر میں نظر آتا ہے. نہیں, خان صاحب کی شخصیت میں آپ کو ایسا کوئی پہلو نظر نہیں آتا؟ ہارون صاحب نہیں ہیں بڑے دلکش پہلو. اس کا اوج ایک کمال ایک فکر میں ہے, جو دنیا کے بہترین انسان نے کہا تھا, یا اللہ تو جانتا ہے میں غلام کی طرح اٹھتا بیٹھتا اور غلام کی طرح کھاتا پیتا. یہ جناب رسالت میں آپ نے کہا تھا, یا اللہ تو جانتا ہے, تو جانتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں غلام کی طرح اٹھتا بیٹھتا اور غلام کی طرح کھاتا پیتا. یہ صوفیہ یہی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں نا. فرید الدین شکرگنج سے ایک سکہ نے یہ ایسی ہی ایک بات کہی تھی. تو وہ ان میں کیا تھا کہ میرے ساتھ ان کی ملاقات, یہ پہلی ملاقات ہوئی اور دوسری ملاقات میں میری ان کی دوستی ہوگی. پوچھے کیسے؟ یعنی آپ ان کی شخصیت کے قائل ہوئے نا, تو دوستی نہیں. اس میں دل گپ شپ کے لیے اس کے سفر کریں, اس کے ساتھ ایک اعجاز الحق, ایک یہ کہ میاں اظہر, چند آدمی ایسے ان کے ساتھ آپ گھومے پھرے نا تو خوب لطف اٹھاتے ہیں. گپ شپ کرنے, بے تکلفی. مجھ سے کوئی بات کبھی خان صاحب نے نہیں چھپائی. یعنی ایک انتہائی اہم بات ہے, کوئی ایسی جو چھپانی ہی چاہیے, ورنہ مجھے وہ باتیں میں نے بتائیں جو انہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. He has a lot of confidence. اور میں نے ان کے آپ نے پھر دوستی نہیں نبھائی, آپ نے پھر دوستی نہیں نبھائی. نہیں, دوستی نبھانا اس کو نہیں کہتے. دوستی نبھانا یہ نہیں کہ دوست گمراہ ہو رہا تو آپ کر بڑا اچھا کر رہے ہو, یہ نہیں. غلط فیصلے کر رہا ہو, نہیں. دوستی تو نبھائی نا جہاں تک ہو سکا. اس نے نہیں نبھائی, میں نے نہیں. مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی, مجھے غصہ آ جاتا تھا. وہ بعض اوقات ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ تم مجھے بیوقوف سمجھتا. میں نے کہا نہیں, آپ نے ورلڈ کپ جیتا ہے, آپ نے شوکت خانہ بنایا, آپ نے نمل کالج بنایا, آپ کو کون بیوقوف سمجھتا ہے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خوش آمدیوں سے مشورہ کرتے ہیں, معمولی لوگوں سے ملتے ہیں, ان میں خوش رہتے ہیں, اور ہم اس کے برعکس دانا لوگوں سے ملتے ہیں, اور آپ کو سیاست کا فہم نہیں ہے. یہ تو میری رائے ہمیشہ سے حفیظ اللہ کھڑے ہوئے تھے. جھگڑا حفیظ اللہ سے تھا, مجھ سے تو نہیں. سیاست کا فہم نہیں, وزیر اعظم کیسے بن گئے ہارون صاحب؟ اب یہ بات نہ آپ کریں. اور ظفر اللہ جمالی کو سیاست کا کتنا سوجھ بوجھ تھی, وہ کیسے وزیر اعظم بن گئے تھے؟ وزیر اعظم نے حالات نہ بنا دے. ہی واز پاپولر. تو آپ بھی یہی مشورے دے رہے تھے, کامیابی کیسے کرنی, پی ٹی آئی کیسے بنانی, آگے کیسے بڑھنا ہے, تو آپ کو بھی تو کچھ نظر آیا ہوگا نا خان صاحب میں؟ نظر یہی آیا تھا, جیسے شوکت خانم چلایا کہ ادارے کی طرح چلائیں گے, جیسے نمل کالج چلایا, مگر اس طرح تو نہیں چلایا. اس میں تو وہ منمانی کر لگے. شوکت خانم میں انہوں نے منمانی کی ایک آدھ کوشش کی تھی, جس کی تفصیل بھی میں نے کبھی نہیں پوچھی, تو ڈاکٹروں نے انکار کر دیا تھا. اچھا. اس میں انہوں نے ضابطوں کی پابندی کی. نمل کالج میں بھی انہوں نے ضابطوں کی پابندی کی. نمل کالج میں تو حال یہ تھا کہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی نے جب انہیں چانسلر بنانے کی پیشکش کی, وہاں الیکشن ہوتا ہے چانسلر کا. اچھا. اسٹوڈنٹ سے برطانیہ کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی, آپ اندازہ لگائیں کیا یونیورسٹی, وہ چانسلر اپنا بدلتے رہتے ہیں.
اب ایک ٹرم کے لیے انہوں نے ایک چانسلر بنانا تھا. انہوں نے اسٹوڈنٹ سے اور ٹیچر سے پوچھا, دس از مسٹر اسمتھ, دس از مسٹر فلاں, دس از مسز فلاں, دس از ون عمران خان. تو کون آپ جب وہ یونیورسٹی کی شناخت ہو تو کوئی یونیورسٹی عمل دخل نہیں ہوتا. وہ جب کنوکیشن ہوتی ہے وہ جاتا ہے وہاں پہ اور وہ ڈگریاں بانٹتا ہے 2 4 6 گھنٹے جی. اور وہ یہ سر یونیورسٹی کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایک مشہور آدمی اس کا چانسلر, اس یونیورسٹی کا معاملہ مختلف ہے. اور یہاں ہمارے یہاں تو گورنر چانسلر ہوتا ہے نا. نوائے وقت کے بیگ بیج کے 2 صدر کی ایک خبر چھپی, عمران خان ریفیوزز ٹو بیکم چانسلر. اس کو لوگ سیریسلی لیتے نہیں تھے, بیگ پیج پہ خبر چھپتی تھی. سیریسلی کیوں نہیں لیتے تھے؟ سیریسلی شوکت خانہ کا مسئلہ ہو تو لیتے تھے, نیمل کالج کا مسئلہ ہو تو لیتے تھے, کرکٹ میں سیریسلی لیتے تھے. اب تو بڑا سیریس لیتے ہیں ہارون صاحب. آپ تو وزیر اعظم ہیں تو, لیکن ان کا خیال, سب کا خیال تھا ادر دین اس نیاز مند کے سوا ہر شخص سمجھتا تھا کہ یہ آدمی سیاست میں کبھی کامیاب ہوگا. یہ نیاز مند کیوں نہیں سمجھتا تھا کہ سیاست میں کامیابی نہیں ہوگی؟ میں بریک سے واپس آ کے جانوں گی, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے, بریک سے واپس آئیں گے. آخر ہارون صاحب کیوں یہ سمجھتے تھے کہ بھئی واقعی ان کو سیاست کرنی ہے اور یہ کر بھی سکتے ہیں, اور پی ٹی آئی بنائی کیوں گئی تھی؟ بھی سکتے ہیں, ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں. چلیے ایک بریک سے واپس آ کے اس سے متعلق ڈیٹیل جانتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پی ٹی آئی آخر بنائی کیوں گئی تھی, اس کا مقصد کیا تھا, یہ بھی ہارون صاحب سے جانیں گے. مگر یہ نیاز مند کیوں سمجھتا تھا ہارون صاحب کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سیاست بھی کر سکتے ہیں, وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح پرفارم نہیں کر پا رہے. میں نے ایک دن یہ نقطہ ایکسپلین کیا تھا آپ کو. 95 میں یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ انسان سوچتا ہے, اور میں نے اس پہ کالم لکھا تھا کہ انسان نہیں سوچتا اور آدمی اس میں چوائس کرتا. اس میں امریکہ میں بعد میں بہت کام ہوا. ڈاکٹر مارکس نے اس پہ 30 سال تحقیقات کی اور یہ کہا کہ یہی درست ہے, اور کسی خیال کو 6 سیکنڈ پہلے پڑھا جا سکتا ہے, اور اس نے مانیٹر بھی بنا دیا. تو میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. اس وقت تو مجھے ذرا اندازہ سا تھا, اب میں بعد میں اس پہ تحقیق کی. اس پہ پروفیسر احمد رفیق اختر کا ایک مشہور لیکچر ہے, کیا انسان سوچتا ہے. انہوں نے کوئی 10-12 سال کے بعد اس پہ لیکچر دیا, اور لیکچر دینے سے پہلے مجھ سے بات کی. اچھا. تو اس کے بعد جب انہوں نے ریسرچ کی, اور ان کے اسٹوڈنٹس نے بھی ان کی مدد کی, اور انہوں نے قرآن مجید بھی دیکھا, اور تاریخ بھی دیکھی, اور حدیث بھی دیکھی, اور دیکھا کہ سائنسدان کیا کہتے ہیں اس میں, اور جو ایکسپرٹ ہیں انسانی ذہن کو, ان کی کیا رائے ہے, تو انہوں نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا, اور انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ اس کو پوری طرح ایکسپلین کر دیا. تو آپ کو خان صاحب میں کیسے بات پتہ چلی؟ میرے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بٹھا دی کہ یہ آدمی جو ہے یہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور چونکہ خدا کو یہی منظور تھا, اس کو بننا تھا, تو میرے جیسے کتنے ہی لوگ یہ بات سمجھنے لگے. لیکن وہ جرنلسٹوں میں سے ایک بھی نہیں مانتا تھا سوائے میں. وہ کہتے تھے تم یہ بات کیوں, کہتے تمہارے سوا تو کوئی آدمی یہ بات نہیں کہتا. آپ کن بنیادوں پہ کہتے ہیں؟ اور اس پہ کبھی کبھی وہ اتنے خوش ہوتے. میں آپ کو بتا دیا نا کہ اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. میں نے آپ کو بتا دیا, شوکت خانم بنایا, ورلڈ کپ جیتا, انتہائی نامساعد حالات میں. بالکل جیتا. پہلے 4 میچ ہار کے جو آدمی جیت جائے, اسے یقین ہو وہ جیت جائے گا. اور جو آدمی وہ بلڈنگ بن رہی تھی تو وہ تو بھاگ ہی گئے تھے. نیمل کالج کی بنانے والے, وہاں اتنی گرمی تھی پہاڑوں میں, مزدور کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور 30 ڈاکٹر جو اس نے جمع کیے تھے شوکت خانم کے لیے, ان میں سے 29 نے کہا تھا کہ یہ نہیں بن سکتا. ٹھیک. ایک نے کہا بن تو سکتا ہے, چل نہیں سکتا, آپریشنل نہیں ہوگا. اس کے باوجود اس نے بنایا تھا. تو مجھے اس کی ڈٹرمنیشن پہ یقین تھا. ایم متھائی نے ایک کتاب لکھی ہے اپنی آٹو بایوگرافی, نہرو کے ساتھ جو ان کے سال گزرے, ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے, اینڈ ویری ویل ریڈ, ویری آرٹیکولیٹ اے پرسن. اس میں اس نے لکھا ہے ہندوستان کو متحد رہنا تھا, یہ تاریخ کا فیصلہ تھا, لیکن ایک شخص تاریخ کے راستے میں کھڑا ہو گیا, اس کا نام محمد علی جناح تھا. محمد علی جناح جیسے لوگ, میں آج بھی راستے میں سوچ رہا تھا یار اب اتنا جذباتی توازن, اتنا جذباتی توازن تو اولیاء میں ہوتا ہے, یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی میں ہوتا ہے, یہ تو
शेख हजवेर में होता है, ये तो इमाम शाजली में होगा। आपका खर्चा कहाँ से उठाते थे खान साहब? किसी को तो चाय नहीं पिलाते, आपके लिए ड्राई फ्रूट आ रहे हैं, आपके लिए चाय बन कौन सा रही है। खर्चा होता है? चाय का कोई खर्चा? दूध भी तो आता है हारून साहब। ओ तो उसका क्या है, ही वाज अ रिच मैन। उसके उस वक्त एक इश्तहार का पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1 करोड़ रुपए उन्हें दिया था, और 5 करोड़ रुपए की उन्हें $500,000 की ऑफर थी, $5 लाख की ऑफर थी एक वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए। अच्छा, ही इज ए रिच मैन। और 200 कनाल के जो एक चलिए जगह पर वो रहते हैं, उनके मकान की एग्जैक्ट कीमत जो आखिरी दफा लगाई गई थी 10 साल पहले, वो 2 अरब रुपए। आप बनी गाला के घर की बात कर रहे हैं? जी जी। और उनकी ज़मीन है लाहौर के नवाब में, उनके नाना की ज़मीन नहीं की गई, और उनके वालिद की ज़मीन है, और उनके और भी कुछ थोड़े अच्छा हारून बहुत साहब, मुझे एक और चीज़ भी आपसे पूछनी है। उनके जो कुत्ते वगैरह उन्होंने साथ रखे होते हैं, उसके ऊपर भी बड़ी चीजें चल रही होती हैं, जरा कुछ शेयर करें। आपके दौर में भी थे वो, नहीं थे? क्या था? इतना आजिज था ना, वो कुत्ता आता था यूं लपकता हुआ, शेरू शायद नाम है उसका। नहीं, मेरे जहन में तो वो ये तो अपना बाद अखबार नवीसों को उनके नामों से दिलचस्पी थी। मुझे तो सख्त कराहत है कुत्तों से, और मैं सख्त घबराता हूँ। खान साहब, मैंने सुना मैंने गाँव के आवारा कुत्ते देखे, वो कहते थे कुछ नहीं कहेगा। अच्छा। और मैं कहता ये नहीं भी कुछ कहेगा, इसको परे तो करो यार। हाँ जी। तो वो बहरहाल उसको किसी न किसी तरह परे करते थे। एक दफ़ा उन्होंने मुझे बताया कि ये कुत्ते इतने वफादार हैं, एक तो उन्होंने कहा ये घर में कर्फ्यू लगा देते हैं रात को। अच्छा। ये बॉर्डर के साथ साथ जो खारदार तार लगाई हुई है या नहीं लगे, घूमते हैं। अच्छा। कोई आदमी ऊपर नहीं आ सकता। और एक दफ़ा उन्होंने कहा देखो ये खाना डाला अभी, अगर मैं चल पड़ूं तो खाना छोड़ के मेरे पीछे चल पड़ेंगे। और ये वाकई ऐसा ही हुआ। वैसे कुत्ता होता ही वफादार है खान साहब के, अलग घोड़ा भी नोयत के नहीं है। घोड़ा भी बिल्कुल वफादार, खान साहब के अलग नोयत के नहीं होते, ऐसे ही ताल्लुक कायम कर लेता है, कबूतर भी। अच्छा, मैंने सुना है खान साहब को वो कुत्ते हर ताल्लुक से ज्यादा अजीज हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये कि वो कुत्ता तो पालते थे, अपने कमरे में उसे आने की इजाज़त देते थे, उस पर हाथ फेरते थे। खान साहब को मैं लेके गया सबसे पहले प्रोफेसर, जब मैंने ये इरादा कर लिया कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, ये ख्याल मेरे दिल में कभी नहीं जा गुजरी हुआ मैं बहुत बड़ा कोई रोल प्ले कर सकता हूँ। आपने देखा है मैं प्रोग्राम करता हूँ, ये कॉलम लिखता हूँ, तो ये कभी मैं नहीं कहता अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि प्रोग्राम मैंने बहुत कमाल कर दिया या मैंने अच्छा लिखा। इससे मैं बचता हूँ, इसका मुझे शऊर हमेशा रहा है। अगर आदमी इसमें मुब्तला हो जाए तो तबाह हो जाएगा। लेकिन जब मैंने तहैया कर लिया कि जब जो मुझसे बन पड़ेगा मैं तो करूँगा, सारी दुनिया मेरी मुखालफत करे, तो द फर्स्ट पर्सन आई कॉन्टेक्टेड वाज प्रोफेसर अहमद रफीक। ये 2002 के इलेक्शन से पहले की बात। प्रोफेसर साहब जो हैं वो शफकत उनकी जो है मुझ पे शुरू हो चुकी थी। मिला तो मैं उनसे 1995 में था, लेकिन अब वो कुछ शफकत फरमाने लगे। उसका राज उन्होंने बहुत बाद में खोला। उन्होंने कहा मैं बड़ा आपसे घबराता था, बड़े सख्त आदमी हैं, लेकिन अल्लाह को मंजूर था, दोस्ती हो गई। मैंने महसूस किया कि कुछ अखलास आपके अंदर है। अच्छा। तो फिर मैंने ये भी देखा कि लोगों के मामले में आप उनकी खैर खाई करते हैं। और एक स्टेज पे उन्होंने ये भी कहा कि हर तीसरा आदमी जो इस घर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, यानी एटलीस्ट 300% ए डे उनके पास जाते हैं, 300-400 आमतौर पे, उसमें हर तीसरा आदमी आपकी वजह से आता है, आप जो लिखते रहते हैं। मैंने कहा ये तो सादा बात है। कोई एक डॉक्टर से दवाई लेता है, डॉक्टर बड़ा अच्छा है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा 10 दफ़ा वो लोगों को बताता है, इसी तरह हर आदमी बताओ वो डॉक्टर पॉपुलर रहता है। आप लोगों की मदद करते हैं, खैर खाई करते हैं।